والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: من زار معصومة بقم كمن زارني. صدق مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ماتمداران معصومہ سلام اللہ علیہا، جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، آج جس فرش عزا پر ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں وہ فرش عزا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شب شہادت کی مناسبت سے بچھائی گئی ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا 10 ربیع الثانی کو شہادت پر فائز ہوئی، یا بعض قول کے مطابق وفات پائی، لیکن ایک چھوٹی سی روایت امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں مولا امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے حضرت معصومہ کی زیارت کی قم میں، گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ عزیزان ایمان، جب ہم اور آپ اس بات پر توجہ کرتے ہیں کہ زیارت کا کیا مطلب، زیارت کا معنی کیا ہے، زیارت یا صرف جا کے مل کے آنے کو کہتے ہیں، یا زیارت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یاد لے کے آنا، وہ شعائر الہی۔ جب ہم اور آپ زیارت پہ جاتے ہیں اتباعِ عالیہ کے، تو صرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہم صرف زری کو دیکھ کر واپس آ جائیں، نہیں، بلکہ ہم وہ میسیج جو ہم اور آپ کو کتابوں کے حد تک، ہم اور آپ کو اپنے علماء سے جہاں تک سننے کو آئی تھی کہ امام حسین آئے تھے، امام رضا آئے تھے، امام جعفر صادق آئے تھے، رسول گرامی اسلام آئے تھے اس سرزمین پر اور پوری دنیا والوں کو میسیج دیا تھا اور خدا کا رسول بن کے آیا تھا، ہم اور آپ آج تک سنتے آئے، لیکن جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جو خبر ہمیں کتابوں میں دی گئی، جو قول ہم لوگوں کو بتایا گیا، جو علماء نے ہمیں میسیج دیا، وہ صحیح میں ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ ان کے آثار دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم اور آپ زیارت پہ جاتے ہیں، زیارت عربی میں یعنی ملاقات، ملنا، ہم اور آپ اپنے دوست سے جب ملنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ماضی کو یاد کرتے ہیں، کچھ تاثر ان کے لے کے آتے ہیں، کچھ باتیں ان کے لے کے آتے ہیں، کچھ باتیں ہم چھوڑ کے آتے ہیں، خلاصہ ایک تجربے کو زندہ کر کے آ جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہمارے اور آپ کی زیارت پہ جانا، معصومین علیہم السلام کی بالکل ایسے ہی کچھ باتیں ان سے لے کے آنا، کچھ تاثرات ان سے لے کے آنا، جو ہم اور آپ میں کمیاں تھیں ان کو برطرف کر کے آنا، یہ زیارت کا اصل مطلب ہے۔ لہذا خدا کہتا ہے جس نے شاعر الہی کی تعظیم کی وہ
گویا اس نے تقوی قلوب اختیار کر لیا. تقوی یعنی انسان کو بچنا. تقوی پرہیزگاری کا نام ہے. تقوی کو علماء کہتے ہیں تقوی جس طرح انسان ہم اور آپ گاؤں سے ہے نا، گاؤں میں جہاں کانٹے ہوتے ہیں، ایسے راستہ جہاں پہ چاروں طرف کانٹے ہوں، ہم اس راستے کو کیسے کراس کرتے ہیں؟ ایسے کراس کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا ہاتھ کو نہ چھپے وہ کانٹا، ہمارے جسم کو نہ چھپے. ہم اس کو اپنے جسم اور ہاتھوں کو بچا کر اس راستے سے کراس کرتے ہیں. اور آج ہم اور آپ دہلی جیسے شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ یہاں پہ ٹرافک کی مثال لیجئے. تقوی کیا ہے وہ سمجھنا ہے دوستوں. ٹرافک میں آپ کیسے پار کرتے ہیں؟ اس طرف بھی خیال رکھتے ہیں، اس طرف بھی خیال رکھتے ہیں. اس طرح خیال رکھتے ہوئے اس راستے کو جو کراس کرتے ہیں، کہیں کوئی گاڑی آپ کو مار نہ دیں، کوئی موٹر سائیکل آپ کو مار نہ دیں، اس طرح بچا کے آپ اس راستے کو کراس کرتے ہو، اسے کہتے ہیں تقویٰ. اس دنیا میں گناہ کا کانٹا ہے، اس دنیا میں غیبت کا کانٹا ہے، اس دنیا میں حسد کا کانٹا ہے. ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے پار کرنا اس زندگی کے امور کو، یہ ہے تقویٰ. جیسے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو شعائر الہی زیارت پہ جانا، یعنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے جانا، غیبتوں کو چھوڑ کے جانا، حسد کو چھوڑ کے جانا، برطرف کرنے کے لیے زیارت پہ جانا. لہذا ہم اور آپ یہاں پہ انشاءاللہ خدا ہم اور آپ کو زیارت معصومین کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اور آپ کو بھی نصیب ہو کہ ہم اور آپ وہاں پہنچے اور نزدیک سے ان کے ذریعے ان کے آثار کو دیکھیں اور اپنے آپ میں چینجنگ لانے کی توفیق ہوں. لیکن ہم اور آپ یہاں پہ ہے جوانوں، کم نہ سمجھنا. جہاں فرش بچھایا جائے، فرش اعضا بچھایا جائے، یہ فرش قیمتی فرش ہے. یہاں پہ فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں. یہاں سے معنویات لوگ فیض، معنویات سے یہاں کے دوسرے لوگ فیض لیتے ہیں. تو ہم اور آپ کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ لہٰذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے حضرت معصومہ کی زیارت کی قم میں، گویا اس نے میری زیارت کی ہے. امام رضا کی زیارت کرنا یعنی حج کرنے کے برابر ثواب. امام رضا کی زیارت کرنا یعنی امام حسین کی زیارت کے ثواب. امام رضا کی زیارت کرنے والے کو لکھا جاتا ہے. امام رضا فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی، گویا جس نے حضرت معصومہ کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی. یعنی جو ثواب میری زیارت کرنے والے کو ملے گا، وہی ثواب حضرت معصومہ کے زیارت کرنے والے کو بھی نصیب ہو. لہذا آیت اللہ معرفت مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک حضرت معصومہ کے کسی خادم سے انہوں نے کہا، تمہیں معلوم ہے تم کس جگہ پہ ہو؟ تمہیں اس عظمت کا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہے مجھے نہیں پتا، بتائیے کیا ہے آقا. تو انہوں نے کہا دیکھو میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں امام رضا نے حضرت معصومہ کے پاس بھیجے ہیں تاکہ ان کی مشکلات برطرف ہوں، تاکہ وہ لوگ حضرت معصومہ سے متوسل ہوں. لہذا تو خیال رکھنا، تو ایسی سرزمین پہ تم خدمت کر رہے ہو جہاں پہ امام بھیجیں دوسروں کو کہ جا کے کیا کریں، تمہاری حاجتیں حضرت معصومہ سے طلب کریں. آیت اللہ برجردی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی کوئی علمی پریشانی ان کو پیش آتی تھی، کہک میں وہ زندگی گزارتے تھے، تو وہ حضرت معصومہ کی زیارت میں آیا کرتے تھے اور اپنی علمی مشکلات کو ان سے حاصل کر کے جایا کرتے تھے، حل کر کے واپس جایا کرتے تھے. اور حضرت معصومہ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. کریمہ اہل بیت، اس کی وجہ کیا ہے کریمہ اہل بیت کہنے کی؟ کریمہ اہل بیت کہنے کی وجہ میں بتایا جاتا ہے کہ آیت اللہ برجردی کے والد محترم آیت اللہ، بہت عظیم آیت اللہ، قم میں رہا، عراق میں زندگی گزارا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے یہ وعدہ کیا خدا سے کہ خدا مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر دکھائیے. اس میں انہوں نے چلے گیری کی. 40 دن تک انہوں نے ایک عمل، ایک توسل کی امام علی علیہ السلام کی درگاہ میں. اور جب 40واں دن ختم ہوا، ان کو نیند غالبہ آیا. نیند میں انہیں، خواب میں انہوں نے کیا دیکھا؟ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو دیکھا. اور خواب میں انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا حضرت معصومہ کی قبر کی تلاش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں وہی تلاش ہے. تو اس وقت امام نے فرمایا علی کا تم پر واجب ہے کہ تم جاؤ میں کریمہ یا اہل بیت حضرت معصومہ کی زیارت کرو قبر کی طرف. علامہ
آیت اللہ برجردی کہتے ہیں کہ میرے والد اس کے بعد سے قم میں آئے اور 40 سال تک وہ باحیات رہے. 40 سال میں صبح کی جب اس دور میں حرم کا دروازہ بند کیا جاتا تھا، صبح کے نماز کے بعد وقت کھلتا تھا، اس وقت میرے والد پہلا ظاہر ہوتا تھا، پہلی بار حضرت معصومہ پر سلام بھیجنے والا، اور 40 سال تک ایسے کرتے رہے. یہ ہے عظمت دوستوں. امام راحل امام خمینی نے بھی بہت سے توسل حضرت معصومہ سے کی ہے، اور علامہ طباطبائی کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جب علامہ طباطبائی روزہ رکھتے تھے اور جب افطاری کرتے تھے تو سب سے پہلے افطاری کے وقت حضرت معصومہ کے ذریعے پر جاتے تھے، بوسہ لیتے تھے اور اس کے بعد افطاری کیا کرتے تھے. بہت سے علماء علمی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ حضرت معصومہ کے ذریعے پر جاتے تھے. لہذا ہم اور آپ ان کے ایام کو منا رہے ہیں، ان کی شب شہادت کو منا رہے ہیں، لہذا ان کی زیارت ہے. مفاتی میں جب آپ دیکھیں گے حضرت معصومہ کی زیارت لکھے ہوئے ہوں گے، ان کو ضرور پڑھیے گا. جب ان زیارتوں کو آپ پڑھیں گے تو عظمتیں پتہ ہوگی. یہ واحد معصوم ہے. معصوم بہرحال وہ معصوم نہیں ہے جو 14 معصومین ہیں، بلکہ یہ ان کے علاوہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا معصوم، جیسے حضرت زینب، حضرت ابوالفضل عباس، اسی طرح حضرت معصومہ بھی معصوم میں سے ہیں. ان کو 4 اماموں نے ان کی زیارت پڑھنے کی سفارش کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری نسل میں سے ایک عورت آئے گی جو قم میں دفن ہوگی، ان کا حرم ہم اہل بیت کا حرم ہوگا. یا قم کے حضرت معصومہ کے بعد جو روایتیں آئی ہیں قم کی فضیلت کے بارے میں، کہتے ہیں بحث کے اگر 8 دروازے ہیں تو 3 دروازہ قم سے کھلے گا، اور تمام شیعیان حیدر کرار وہاں سے بحث میں داخل ہوں گے. لہذا امام رضا نے فرمایا کس نے حضرت معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی ہے. اور اسی طرح امام جواد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اماں حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کی فلہ الجنہ، اسے جنت نصیب ہو. یہ عظمت ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے. ہم اور آپ آج ان کے غم کو منانے آئے ہوئے ہیں. لہذا دوستو ان سے توسل کریں، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، فاطمہ